السلام علیکم۔ ناول تیرے عشق میں، تحریر مہرین اکرم، میگا ایپیسوڈ 13، 14، 15۔ مس منال میرے سامنے معصوم بننے کی کوشش نہ کریں۔ کتنے پیسے چاہئیں میرے بھائی کی زندگی سے نکلنے کے؟ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے میں پیسے لے کر چلی جاؤں گی اس کی زندگی سے؟ مجھے تو اب وہ 50% چاہیے جو زیام کا ہے۔ تم نے غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے لڑکی۔ پہلے میں انجان تھا مگر اب میں جانتا ہوں۔ تم جیسی لالچی عورت میرے بھائی کی زندگی میں آئے ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اب کی بار اس نے چیک کاٹ کر اس کی جانب اچھالا۔ منال نے چیک کو دیکھا جہاں قیمت 50 لاکھ تھی۔ بس اتنی قیمت ہے آپ کے بھائی کی؟ نہیں، اس کی قیمت پیسے سے نہیں پوری ہو سکتی۔ یہ قیمت تمہاری اوقات کی لگائی ہے۔ آپ اسے رکھ سکتے ہیں کیونکہ مجھے اب پیسہ نہیں، صرف آپ کا بھائی چاہیے۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا پیسہ لے کر چلی جاؤ ورنہ میں خود تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے، یا تو مجھے کچھ نہ کہیں ورنہ پھر انجام کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ ہلکا سا میز کی جانب جھکی اور چیک اٹھا کر نکل گئی۔ منہاج نے گہرا سانس لیا۔ وہ کسی قیمت پر اس لڑکی کو اپنے بھائی کے ارد گرد نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ زیام نے گارڈ سے پوچھا، ادیان حرید سے ملنا ہے، کیا وہ گھر پر ہیں؟ صاحب تو گھر پر ہیں مگر میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ گارڈ نے موبائل پر نمبر ڈائل کیا اور کال ملا دی۔ بیل جا رہی تھی، دوسری بیل پر فون ریسیو ہوا۔ صاحب آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ کون؟ دوسری طرف سے بھاری آواز اسپیکر میں گونجی۔ زیام علی سکندر نام بتا رہا ہے۔ ادیان ایک پل کے لیے حیران ہوا تھا۔ اتنی بڑی کمپنی کا CEO اس سے ملنے کیوں آیا؟ وہ نیوز دیکھ چکا تھا جہاں اسے یہ خطاب اشمال علی سکندر نے دیا تھا۔ سکندر گروپ کو سب جانتے تھے اور کل ہی نیوز میں ہر طرف افراتفری تھی۔ زیام اور منہاج کو ہر طرف دکھایا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اندر بھیجو۔ اس نے کچھ سوچ کر اندر آنے کی اجازت دی۔ گارڈ اسے اپنے ہمراہ ڈرائنگ روم میں لے آیا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ شاید ادیان یہاں اکیلا رہتا تھا۔ 2 منٹ کے انتظار کے بعد ادیان ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ زیام کو دیکھ کر اس نے سلام کیا اور سامنے بیٹھ گیا۔ شاید یہ ہماری پہلی ملاقات ہے اور آخری بھی، اس نے جل کر جواب دیا۔ مجھ سے ملنے کی کوئی خاص وجہ؟ کیونکہ اتنی بڑی کمپنی کا CEO میرے ساتھ چائے پینے تو نہیں آئے گا؟ بالکل ٹھیک کہا۔ میں تمہارے لیے ایک آفر لایا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم SP منہا کو کل کورٹ میں طلاق دے کر فارغ کر دو۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ کیونکہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے اور تمہاری ضرورت میں پوری کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک بلینک چیک ٹیبل پر اس کے سامنے یہ کیا ہے؟ یہ بلینک چیک ہے، یہاں اپنی مرضی اور اوقات کے مطابق رقم لکھ سکتے ہو۔ تم اس لڑکی کے لیے اتنی قیمت کیوں دے رہے ہو؟ کہیں راتیں رنگین کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ اپنی زبان کو لگام دو۔ تمہیں آفر قبول ہے یا نہیں؟ ارے تم تو غصہ کر گئے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ گھر آتی لکشمی کسے بری لگتی ہے؟ تمہاری باتوں سے تو تم مجھے سمجھدار لگتے ہو اور مجھے امید ہے تم سمجھداری کا مظاہرہ ہی کرو گے۔ زیام نے صوفے سے اٹھ کر اسے کہا اور پلٹ گیا۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا اور واپس پلٹا۔ یہ چیک تم پرسوں کلیئر کرواؤ گے؟ کل کورٹ کی سنوائی ہے۔ اگر تم اسے طلاق دیتے ہو اس کے بعد ہی اسے بینک میں دو گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مجھے پہلے چاہیے پیسے، اور مجھے کیا پتہ کل کو تم انکار کر دو۔ بات سے مکرنا میری فطرت نہیں ہے۔ نہیں، میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ ادیان نے چیک ٹیبل پر رکھا۔ زیام نے گہری سانسوں سے اس کا جائزہ لیا اور واپس بیٹھ گیا۔
اس نے ایک اور چیک نکالا اور وہاں آج کی تاریخ لکھ کر اس کے سامنے چیک رکھا۔ یہ تم آج ہی کلیئر کروا سکتے ہو، 4 بجے سے پہلے کروا لو، میرا اکاؤنٹنٹ اوکے کرکے تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دے گا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور وہاں سے نکل گیا۔ دوسری طرف عدنان ابھی بھی حیران تھا، آخر وہ اتنی قیمت کیوں دے رہا تھا؟ خیر مجھے پیسے چاہیے تھے۔ اس نے چیک اٹھایا اور پاکٹ سے گاڑی کی چابیاں نکال کر گیراج کی جانب آیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے اپنے وکیل کو فون کیا۔ کہاں ہو؟ میں ابھی آفس ہوں، کیس کے سلسلے میں آج کچھ کام ہے۔ ٹھیک ہے، میں کچھ ٹائم میں آ رہا ہوں، مجھے میری طلاق کا کیس کل ہر حال میں ختم کرنا ہے، اس نے گھمیر آواز میں کہا۔ مگر تم تو کیس کو لمبا کرنا چاہتے تھے اور تمہارا ارادہ اسے طلاق دینے کا نہیں تھا، اس نے جیسے اسے یاد کروایا۔ ہاں مگر اب میں اس مسئلے سے نکلنا چاہتا ہوں، جتنی جلدی ہو یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ زیام کا موبائل مسلسل رنگ کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ نارمل کی اور موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ ذہن نصیب، کیسے یاد کر لیا؟ زیام کے لہجے میں طنز تھا۔ کیوں میں تمہیں یاد نہیں کر سکتا؟ کر سکتے ہو مگر تم بہت مصروف رہتے ہو۔ مصروف تو اب بھی ہوں مگر تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوں، دوسری طرف سے ہلکی آواز گونجی۔ ہا ہا ہا، تم مجھے چونا لگا رہے ہو؟ نہیں خیر، مبارک دینے کے لیے فون کیا تھا۔ اچھے لگ رہے ہو، بہت شکریہ، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، ان لوگوں نے اپنا نام دے دیا وہی بہت ہے۔ بہت کم لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں زیام، کبھی انہیں تکلیف نہ دینا، ان کے بہت احسانات ہیں تم پر۔ جانتا ہوں، تم کب آ رہے ہو ملنے؟ ابھی تو بہت دور ہوں، اس نے گہری سانس چھوڑی۔ نہیں بہت قریب ہو، اور تمہاری لوکیشن تو مجھے یورپ کی حدود بتا رہی ہے۔ تم مجھے ٹریس کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوا تھا، اسے اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ کیوں صرف پولیس والے ہی ٹریس کر سکتے ہیں؟ یہ بتاؤ کب آ رہے ہو؟ بہت جلد، بس کچھ دن بعد آ رہا ہوں، پورے 1 ماہ کی چھٹی پر، اور تب تم میرے ساتھ اپارٹمنٹ میں رہو گے۔ ضرور ایس پی صاحب، کوئی اور حکم میرے لیے نہیں، اب مصروف ہوں، پھر بات کرتا ہوں، اس نے کال کٹ کی۔ زیام نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، جہاں 3 بج رہے تھے، یقیناً منہاج اسی کا انتظار کر رہا تھا، اسے عدنان کے گھر سے نکلے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ گاڑی پارک کرکے وہ لفٹ سے اپنے آفس کی جانب آیا۔ منال نے اسے دیکھ کر کچھ ڈاکیومنٹس اٹھائے اور پیچھے پیچھے آ گئی۔ کیا کسی نے سکھایا نہیں دروازہ نوک کرکے کمرے میں داخل ہوتے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ منال ہوں، اس نے جیسے اپنی اہمیت برابر کروائی۔ تمہارے اکاؤنٹ سے 3 کروڑ ٹرانسفر کیے گئے ہیں کسی عدنان حریت کے اکاؤنٹ میں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا ٹرانسفر کرنے کو، مگر تم نے اتنے پیسے کیوں دیے اسے؟ تمہارے اکاؤنٹ کی وورث صرف 4 کروڑ تھی۔ مس منال، یہاں باس میں ہوں، تم نہیں، اور آئندہ مجھے آپ کہہ کر مخاطب کرنا۔ منال اس کے انداز پر حیران ہوئی تھی، وہ انہی قدموں واپس پلٹ گئی۔ اس کا ارادہ منہاج کے آفس جانے کا تھا، اسے شک تھا اس میں کہیں نہ کہیں منہاج کا ہاتھ ہے، ورنہ جانے اسے پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا اس کے ساتھ۔ وہ ویسے ہی آفس میں داخل ہوئی، منہاج وہاں نہیں تھا۔ منال کو غصے میں کوئی غلط قدم نہ اٹھائے، دماغ سے سوچو۔ اس نے اپنی کیبن میں پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا، وہ مسکرا رہی تھی، یقیناً کچھ الٹا کرنے
کا سوچ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم نہ صحیح تو تمہارا بھائی۔ ویسے بھی منہاج علی سکندر کا اپنا ہی الگ لیول ہے۔ منہاج علی سکندر کو کس طرح اپنے حسن سے لبھانا ہے یہ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ منہا نے اپنی چیئر پر بیٹھی کچھ ریڈ کر رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اریسٹ کرنے کی؟ جانتے ہو میرا باپ تمہیں جان سے مار دے گا۔ منہا کے کانوں میں آواز گونجی۔ وہ جان چکی تھی آخر کسے اریسٹ کیا ہے۔ یہ پولیس اسٹیشن ہے، تمہارے باپ کا گھر نہیں جہاں تمہاری زبان ایسے چلے۔ تمہاری اوقات ہمارے گھر کے کتوں کے برابر ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ تمہارے اسٹاف کے ہمارے پاؤں میں گر کر سلام کرتے ہیں۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ منہا نے اس کی گال پر مارا۔ یہ تھپڑ سناٹا کر گیا تھا۔ میڈیا کے کچھ لوگ یہ منظر اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر گئے تھے۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھے تھپڑ مارا، سرحان عالم کو تھپڑ مارا۔ تھپڑ کے ساتھ ساتھ تمہاری زبان کو لگام بھی ڈال سکتی ہوں۔ اپنے باپ کا ڈر نہ دکھاؤ مجھے۔ اسے گھسیٹ کر لاک اپ میں ڈالو۔ منہا نے اشارہ کیا اور اندر اپنے آفس چلی گئی۔ میڈیا کو پولیس اسٹیشن کے اندر نہیں آنے دیا تھا۔ جیسے کہ آپ لوگ منظر دیکھ سکتے ہیں، ایس پی منہا نے سرحان عالم کو تھپڑ مارا ہے۔ ناظرین، ہمارے اخباروں سے پتہ چلا ہے سرحان عالم پر ہراسمنٹ کا کیس کیا ہے۔ منہاج نے اپنے آفس میں لگی ایل سی ڈی آن کی جہاں نیوز پہلے ہی نشر تھی۔ ایس پی منہا کو بار بار وہاں دکھایا جا رہا تھا، ساتھ ہی وہ کلپ بھی دکھائی جا رہی تھی جہاں اس نے سرحان عالم کو تھپڑ مارا تھا۔ ایسے ہی دل نہیں آ گیا منہاج علی سکندر کا تم پر؟ آخر چلتا پھرتا آگ کا گولا ہو۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ سٹی تھی۔ سامنے منال ایک فائل ہاتھ میں لیے داخل ہوئی۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا میرے آفس آنے سے۔ نور کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی؟ سر وہ مصروف تھی اس لیے میں آ گئی۔ وہ چلتی ہوئی منہاج کے سامنے آ کر رکی اور فائل کھول کر ٹیبل پر رکھی۔ منہاج نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی تھی۔ کچھ دیر پہلے جس حلیے میں تھی اب وہ ویسے نہیں تھی۔ چہرے پر جھولتی لٹیں، ہونٹوں پر ڈیپ ریڈ لپسٹک، اچھے بھلے انسان کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی اس کی خوبصورتی۔ منہاج نے فائل ریڈ کی اور سائن کر کے فائل گھسیٹنے والے انداز سے اس کے سامنے کی، مگر نظر نہیں اٹھائی۔ وہ وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اب کیا ہے؟ کیا کہیں اور بھی سائن کرنے ہیں؟ اس نے ویسے ہی موبائل اسکرین کو دیکھ کر پوچھا۔ بالکل۔ وہ ہلکا سا منہاج کی جانب جھکی۔ اب کی بار اس کی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے۔ اپنے دل پر آپ کا نام چاہیے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ابھی اسی وقت یہاں سے نکلو اور آئندہ تمہارے غلیظ قدم میرے آفس میں نہیں پڑنے چاہئیں۔ وہ پوری قوت سے چیخا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، عورت اپنی عزت اس طرح بھی رسوا کروا سکتی ہے؟ کیا ہوا سر؟ ایک منٹ یہ دیکھیں، آپ کو میں پسند نہیں آئی کیا؟ غور سے دیکھیں مجھے، کیسی خوبصورت لڑکی آپ کو نہیں ملنے والی۔ اب کی بار اس نے شرٹ کے سارے بٹن کھول دیے تھے۔ اس کے بدن پر اب بالکل باریک شرٹ تھی جس سے اس کے جسم کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ منہاج نے پوری قوت سے اسے خود سے دور دھکیلا اور جس سے اس کے جسم کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ منہاج نے پوری قوت سے اسے خود سے دور دھکیلا اور اس عمل میں اس کی شرٹ ٹیبل میں پھنسنے سے پھٹ چکی تھی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ میری عزت! اس نے اپنے گرد ہاتھ باندھے۔ بکواس بند کرو بے شرم عورت! زیام آفس کے اندر داخل ہوا۔ سامنے منال کو اس حال میں دیکھ کر اس کا وجود زلزلوں میں جاتا محسوس ہو رہا تھا۔
اس نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا جس کے قدموں میں منال کی شرٹ کا ٹکڑا تھا۔ منال، اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا اور دوسرے ہی لمحے اپنا کوٹ اتار کر اس کے گرد لپیٹا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو زیام، تم اپنے بھائی پر شک کر رہے ہو۔ منہاج کو اپنے بھائی کے لفظ سمتوں میں گونجتے نظر آ رہے تھے۔ سب کچھ میرے سامنے ہے، منال کے کپڑے تمہارے قدموں میں ہیں، اور کیا دیکھوں میں؟ زیام کا جسم بے جان ہو رہا تھا۔ زندگی نے اسے یہ بھی دکھانا تھا۔ زیام، منہاج سر۔ منال کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ اب وہ مسلسل رو رہی تھی۔ میری عزت، سب ختم ہو گیا۔ میں کیسے سب کے سامنے جاؤں گی؟ کیسے سب کا سامنا کروں گی؟ معاشرہ تو لڑکی کو ہی غلط کہتا ہے، مرد تو ہمیشہ پاک رہتا ہے۔ وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ منہاج نے اپنی پچھلی گردن رب کی، یہ چالاک عورت ان دونوں بھائیوں میں پھوٹ ڈلوانا چاہتی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، بے شرم لڑکی، جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں زیام، یہ دیکھو، یہ چیک مجھے سر نے دیا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے آج رات میرے اپارٹمنٹ آ کر ملنا۔ یہ ایک رات گزارنے کی قیمت ہے جو انہوں نے میری لگائی۔ جب میں نے انکار کیا تو انہوں نے غصے میں میرے ساتھ۔ اس نے اپنا فقرہ ادھورا چھوڑا اور رونے لگی۔ زیام نے اس کے ہاتھ سے وہ چیک لیا۔ چیک منہاج کے بینک کا تھا، اس پر منہاج کے سائن تھے۔ وہ بے یقین ہوا تھا، اس کا بھائی ایسا بھی کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی رقم اس نے کیوں دی؟ اس نے زخمی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ منہاج نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ زیام، میرا یقین کرو، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا جو یہاں نظر آ رہا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ کوئی لڑکی اپنی عزت پر جھوٹا الزام کیوں لگائے گی؟ میں سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخر لوگوں کو بھی پتہ چلے آپ کتنے پانی میں ہیں۔ وہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتی آفس سے باہر نکلی۔ زیام اور منہاج دونوں اس کے پیچھے باہر نکلے۔ وہ راہداری میں کھڑی چیخ رہی تھی، میری مدد کرو، میں کہیں کی نہیں رہی، میری عزت۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب ورکر وہاں جمع ہو گئے۔ وہاں ہر کوئی حیرانگی کے عالم میں تھا۔ منال، یہ سب کیا ہے؟ تمہارے کپڑے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ منہاج علی سکندر نے نوکری کی آڑ میں یہ لڑکیوں سے زبردستی کرتا ہے۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ منہاج سر ایسے نہیں ہیں، میں ان کی پرسنل سیکرٹری ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ میری عزت کی ہے۔ عزت کی تھی مگر آج موقع دیکھ کر وہیں عزت اتار دی۔ چٹاخ! ایک زناٹے دار تھپڑ منال کی گال کو سرخ کر گیا۔ بس اب ایک اور لفظ نہیں میرے بھائی کے خلاف، ورنہ جسم سے جان نکالوں گا تمہاری۔ زیام پوری قوت سے چیخا۔ سب لوگ کانپ گئے۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اسے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ منال نے اپنی گال پر ہاتھ رکھا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے اسی لیے مجھے تھپڑ مار کر چپ کروانے کی کوشش کی ہے۔ چٹاخ! یہ تھپڑ نہیں، منہاج سے لگنا چاہیے تھا، مگر مسئلہ یہ ہے وہ عورت ذات پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ تمہاری مزید بکواس مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ یہ میرا بھائی ہے اور اس پر مجھے آنکھیں بند کر کے یقین ہے۔ اگر یہ خود بھی آ کر کہتا میں تب بھی یقین نہ کرتا، کیونکہ عورت کی عزت کرنا اسے بہت اچھے سے آتی ہے، اور یہ عادت ہمیں ہماری ماں سے وراثت میں ملی ہے، سمجھی تم؟ چھوڑوں گی نہیں میں تم دونوں کو۔ اس نے باری باری دونوں کی جانب اشارہ کیا۔ اب تم جاؤ گی یا پھر گارڈز کو بلواؤں؟ اس کی آواز اتنی تھی کہ وہاں کھڑے ورکرز بھی کانپ اٹھے تھے۔ گارڈز! گارڈز! وہ منال کو وہیں کھڑا دیکھ کر چیخا۔ مزید ایک منٹ بھی وہ لڑکی اسے برداشت نہیں تھی۔
منال نے اپنے گرد کوٹ کو اچھی طرح لپیٹا اور وہاں سے نکل گئی۔ آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ اپنے اپنے کام پر واپس جائیں، جو تماشا تھا ختم ہو گیا ہے۔ اس کا انداز غصے والا تھا۔ زیان کا یہ روپ سب لوگوں نے آج پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اب کی بار وہ پلٹ کر اپنے آفس کی جانب روانہ ہوا، جو کہ منہاج کے آفس سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ منہاج بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے آفس کی جانب آیا۔ زیان قدموں کی آہٹ سے پہچان چکا تھا وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے، مگر اس نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ اس نے آفس میں آتے ہی ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور پلٹ کر باہر نکلنے لگا۔ سامنے منہاج کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ایسے کیا گھور رہے ہو؟ منہاج اس کے روبرو ہوا اور گلے سے لگ گیا۔ شکریہ مجھ پر یقین کرنے کے لیے۔ اس نے منہاج کو خود سے دور کیا۔ تم میرے بھائی ہو منہاج، اور ایک بھائی کو اس پر خود سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ بے شک ہم دونوں کے درمیان خون کا رشتہ نہیں ہے، مگر احساس کا رشتہ تو ہے نا۔ یہ رشتہ کافی ہے۔ کبھی کبھی احساس اور دل کے رشتے خونی رشتوں سے بھی اہم ہوتے ہیں۔ کس نے کہا خون کا رشتہ نہیں ہے؟ چٹاخ زیان نے اسے موقع دیے بغیر ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پر مارا۔ منہاج نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا، جس کی جانب آیا۔ زیان قدموں کی آہٹ سے پہچان چکا تھا وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے، مگر اس نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ اس نے آفس میں آتے ہی ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور پلٹ کر باہر نکلنے لگا۔ سامنے منہاج کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ایسے کیا گھور رہے ہو؟ منہاج اس کے روبرو ہوا اور گلے سے لگ گیا۔ شکریہ مجھ پر یقین کرنے کے لیے۔ اس نے منہاج کو خود سے دور کیا۔ تم میرے بھائی ہو منہاج، اور ایک بھائی کو اس پر خود سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ بے شک ہم دونوں کے درمیان خون کا رشتہ نہیں ہے، مگر احساس کا رشتہ تو ہے نا۔ یہ رشتہ کافی ہے۔ کبھی کبھی احساس اور دل کے رشتے خونی رشتوں سے بھی اہم ہوتے ہیں۔ کس نے کہا خون کا رشتہ نہیں ہے؟ چٹاخ زیان نے اسے موقع دیے بغیر ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پر مارا۔ منہاج نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا، جسے پوچھ رہا ہو تھپڑ مارنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تھپڑ تمہیں اسے مارنا چاہیے تھا، جو تم نے نہیں کیا۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا تم نے اسے چیک کیوں دیا، مگر جب اس نے ایسی حرکت کی تھی تمہیں چاہیے تھا تم اسے منہ توڑ کر جواب دیتے۔ منہاج ابھی بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج جہاں میں تھا مجھے تم پر یقین تھا۔ اگر کوئی ورکر ہوتا تو جانتے ہو وہ ہمیشہ تمہیں غلط سمجھتا اور تمہارا امیج میڈیا اچھالنے میں ذرا دیر نہ لگاتی۔ ہر دفعہ مرد غلط نہیں ہوتا۔ منہاج نے گہری سانس لی۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے لہجے میں غرور تھا۔ گھر چلیں ورنہ مما ہم دونوں کی شکلیں ضرور بگاڑ دیں گی۔ ہاں ایک گال تو تم نے لال کر دی ہے، دوسری مما کر دیں گی، وہ روحانسا ہوتے ہوئے بولا۔ دونوں ہم قدم آفس سے پارکنگ کی جانب آئے۔ منہاج کی گاڑی خراب تھی، اس نے آفس سے ہی ریپیئرنگ کے لیے بھیج دی تھی۔